ایک خاتون کے بارے میں مجھے ایک بندے نے آ کر کہا کہ مفتی صاحب میرے بھائی نے میری بھابھی کو میرے سامنے 3 طلاقیں دی. میں نے کہا تو ایک گواہ ہے کوئی دوسرا تو لے آ, ہم تو ایسے فتویٰ ایک طرح پہ گواہ پہ میں کیسے لکھ دوں. اس نے کہا جی دوسرے گواہ میں 2 عورتیں ہیں. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, شریعت نے کہا رجل و امرأتان, 1 مرد ہو 2 عورتیں ہوں کم از کم, یا 2 مرد ہوں گواہی ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا ایک میری اماں ایک میری بہن ہے, وہ جانتی ہیں. میں نے کہا اگر گواہی کے لیے فتویٰ چاہیے تو گواہوں کو آپ کو لانا پڑے گا. وہ الحمدللہ پردے میں گھر میں لے کر آ گئے. اب جب میں گواہی لے رہا ہوں نا, حلف لیا جاتا ہے, لفظ اشہادوں سے قسم لی جا رہی ہے, کوئی کسی کے گھر کے ٹوٹنے اور رکھنے کا معاملہ ہے, اس میں کوئی نرمی تو نہیں ہوتی. تو میں نے قبلہ رخ کرایا, انہیں منہ باوضو رکھایا, آگے قرآن پاک, تو میں نے کہا اٹھائیں قسم. اس سے پہلے کہ میں یہ ساری بات سمجھاؤں, اس کی اماں مجھے کہنے لگی بیٹا میں قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ دوں گی, لیکن اس نے کہے 2 مرتبہ لفظ ہیں. تو میں بالکل ہٹ گیا. میں نے کہا جب 2 بار کہیں, تیسری ہوئی نہیں ہے, تو ہم کیوں خواہ سے کسی کا گھر برباد کرائیں. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ گھر بچ جائے. ہم تو کبھی نہیں چاہتے کہ کسی بندے کا گھر برباد ہو. کون چاہے گا؟ جس کے گھر میں ماں بہن بیٹیاں بیویاں وہ سارے چاہیں گے اللہ پاک ہمارے گھروں کو بسا دے. تو ہم تو کوئی ایسے نہیں. تو اس کی اماں نے کہا, تو بیٹے نے ماں کو کہا میرے سامنے اسی مجلس میں, کہا اماں اللہ کا خوف کر, جھوٹ نہ بول. اچھا یہ باتیں شروع ہو. بیٹی بھی ماں کو کہہ رہی امی بھائی نے کہے تو 3 تھے. اور نہیں پتر میں نہیں سنا. اب ایک گواہ پیچھے ہٹ جائے کہ میں نے نہیں سنا, تو گواہی تو پوری نہیں ہوئی, تو فتویٰ نہیں بنتا نا. میں نے کہا جی فتویٰ نہیں بنتا. اس نے مجھے کان میں بیٹے نے آ کے کہا, اس نے کہا اماں سے کوئی بڑی قسم اٹھواؤ, اماں سچ مانے گی, قرآن وغیرہ پہ نہیں آئے گی. میں جانتا ہوں میری اماں ہے, بس اللہ پاک اسے ہدایت دے, یہ جھوٹا قرآن اٹھا لے گی. وہ کہہ رہی تھی مفتی میں قرآن پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوں, اگر آپ کہتے ہو نا. کہے اس نے 2 ہیں, تیسری بار میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے, بول سکا ہی نہیں ہے. چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے ایسی بات نہیں ہے, 3 کے بعد ہاتھ رکھا ہے. اس دوران میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ یہ تو قرآن پہ ہاتھ رکھنے پہ تیار ہے, انہیں رکھ دیا تو فتویٰ تو انہیں کے حق میں جائے گا, حالانکہ جھوٹا ہے. بیٹا بیٹی دونوں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا تھوڑا ایک آزماؤں ایک طرف, ویسے ریہرسل کے لیے نا. میں نے ایسے بطور مذاق کہا, لیکن چہرہ بالکل میں نے ایسے سیریس رکھا. میں نے کہا اماں جان قرآن کریم کو چھوڑو, قرآن کریم اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے. کہتے ہاں. میں نے قرآن کریم ایک طرف رکھ دی. میں نے کہا اماں جان آپ گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں, اپنے گھٹنے پہ, کیونکہ جب وہ عورت چل کے آ رہی تھی اس کے گھٹنے میں شاید درد تھے. میں نے کہا گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں اللہ میرا گوڈا چینے لل چینا کر رہی ہے, میں کوڑ مرے نہیں. میں جھوٹ بولوں تو میرا گھٹنا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اس پہ ہاتھ رکھو, باوضو بیٹھی ہو, قبلہ رخ کہو, آپ ادھر سیڑھی نہیں اتریں گی, آپ گھٹنا بچ جائے پھر کہنا. میں نے اسے یوں پریشرائز کیا نا تو وہ رو پڑی. مجھے کہتی ہے مفتی صاحب اس بڑھاپے میں ہی میری ٹانگ ٹوٹ جائے تو میں کیا کروں گی, یہ میرے سہارے ہیں. این بے ایمان نے واقعی 3 آنکھیں. کہتے واقعی اس نے 3 کہے ہیں, میں جھوٹ نہیں بولتی, بس اب میں کیا کروں, میں تو اپنی بہو کا گھر بچانا چاہتی. انا للہ و انا, یہ گھر بچانا ہے یا برباد کرنا ہے؟ تو بھائی ہم اس معاشرے کے نہج پر پہنچ چکے ہیں. اللہ کے لیے میں دامن پھیلا کے کہتا ہوں کوئی صبر کا مظاہرہ کرے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.